کیا آپ کا شوہر بات بات پر غصہ کرتا ہے؟ کیا وہ صرف اپنی بات کو ہی صحیح سمجھتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اب میں بھی ڈھیٹ بن جاؤں تاکہ اسے احساس ہو؟ اگر آپ کے دل میں یہ سوال آتا ہے نا تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں نے کل اور پرسوں جو ویڈیو لگائی تھی اس پر مجھے بہت ہی اچھا رسپانس ملا، اور کافی دیر کے بعد مجھے ایسے لگا کہ شاید میں یہ کام کر سکتی ہوں، اور شاید میری وجہ سے کسی کا کوئی کچھ سیکھ لے، یا پھر اس کے حالات چینج ہو جائیں، یا کوئی چیز وہ پہلے نہیں کر رہا تھا شاید وہ میری یہ موٹیویشنل ویڈیو دیکھ کر کوئی بات کرنی شروع کر دے، تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ تو چلیں جی، بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج میں نے بنانے ہیں بینگن کا سالن۔ تو بینگن کا سالن میں تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں۔ سب کچھ کاٹ کوٹ کے بیچ میں ڈال دیتی ہوں، اور بیچ میں ڈال دیتی ہوں دہی، اور سارے مسالے ڈال کے میں لگا دیتی ہوں اس کو دم۔ تو آپ یہ طریقہ کار بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس سے اگر آپ بینگن بنائیں گی تو بہت مزے کے بینگن بنیں گے، اور گرمیوں میں یہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ آج ہم صرف اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو وہ طریقے بھی سیکھنے کو ملیں گے جن سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، بغیر لڑائی کے، بغیر شور کے، لیکن پوری عزت کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے حقیقت کو قبول کرنا۔ سب سے پہلے ایک سچ مان لے، آپ کا شوہر جیسا ہے ویسا ہی ہے، اور وہ ایک دن میں نہیں بدلے گا۔ یہ بات تھوڑی سخت لگ سکتی ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اسے بدل دوں گی، میں اسے سمجھا لوں گی، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا نا تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلا قدم کیا ہے؟ قبول کرنا، لیکن ہار نہیں ماننی۔ قبول کریں کہ وہ بد مزاج ہے، وہ خود پسند ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کریں کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ڈھیٹ بننا۔ یہ اس کا حل ہے یا نقصان، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، کیا ہمیں بھی ڈھیٹ بن جانا چاہیے؟ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ اب بس میں بھی ویسی ہی بنوں گی جیسا وہ ہے، لیکن ذرا سوچیں، اگر وہ آگ ہے اور آپ بھی آگ بن جائیں گی تو گھر کا کیا بنے گا؟ ایک جلتا ہوا میدان۔ ڈھیٹ بننے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، عزت بھی کم ہو جاتی ہے، بچے آپ کے متاثر ہوتے ہیں، دل آپ کے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ ڈھیٹ نہیں، اسمارٹ بنیں، چلاک بنیں، سمجھداری سے کام لیں، اور اپنے دماغ کا استعمال کریں کہ کس طرح سے آپ نے ان حالات پر قابو پانا ہے۔ دیکھیں، فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی۔ اس چیز سے آپ اتنی لڑائی نہ کریں کہ میں نے فطرت چینج کرنی ہے۔ آپ نے کچھ عادتوں کو بہتر بنانا ہے، تو اس پہ کام کریں۔ آپ آہستہ آہستہ کام کریں گی، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا رزلٹ ضرور نظر آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے خاموشی کی طاقت۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھے، خاموشی 2 طرح کی ہوتی ہے، کمزوری والی خاموشی اور سمجھداری والی خاموشی۔ آپ کو کون سی اختیار کرنی ہے؟ سمجھداری والی خاموشی۔ جب شوہر غصے میں ہو، چیخ رہا ہو، بات سننے کے موڈ میں نہ ہو، تو اس وقت جواب نہ دیں، بحث نہ کریں، صرف خود کو سنبھالیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ جنگیں چھوڑ دینا ہی اس میں جیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھدار بنیں گی، اسمارٹ بنیں گی، اور غصے میں نہیں آئیں گی، تو آپ شوہر کے غصے کا مقابلہ بڑے اچھے سے کر سکیں گی۔ آپ نے سمجھداری دکھانی ہے، خاموشی دکھانی ہے، لیکن سمجھداری والی، مطلب بے تکا بولنا نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ محسوس کریں کہ یہاں عزت اور احترام کے ساتھ بول سکتی ہیں، تو وہاں پہ آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے صحیح وقت پر بات کرنے کا فن۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کبھی بھی شوہر سے اہم بات اس کے غصے میں نہ کریں، اس کے تھکے ہونے پر نہ کریں، بلکہ جب وہ خوش ہو، ریلیکس ہو، آپ دونوں کا موڈ اچھا ہو، اس وقت آپ نرم انداز میں بات کریں۔ مجھے ایک بات کہنی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو، یا آپ پھر برا نہ مانیں، یہ جملہ دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، جب شوہر بیوی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، یا
جب بیوی شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، سوری میں نے یہ کہنا تھا، جب بیوی شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اور بہت وقت گزر جاتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح کی عادات سے واقف ہو جاتی ہے، کب اس کو غصہ آتا ہے، کب وہ تھکا ہوتا ہے، کب اس کا موڈ ہوتا ہے، کب اس کا موڈ نہیں ہوتا، تو یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ تو آپ نا اس کا موڈ دیکھ کر بات کریں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحیح وقت ہے بات کرنے کا، یہ آپ نے اندازہ لگا لینا ہے اور پھر اسی وقت پر آپ نے چوٹ لگانی ہے، بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بات نا ضرور اثر کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے اپنی عزت کیسے قائم رکھیں۔ اب آپ کا شوہر بھی ایسا ہے، وہ مطلب آپ کو عزت نہیں دیتا، آپ نے شوہر کے سامنے بھی عزت رکھنی ہے، سسرال کے سامنے بھی اپنی عزت رکھنی ہے، رشتہ داروں میں بھی رکھنی ہے، اپنے جو پیرنٹس کی طرف آپ کے رشتہ دار ہیں جیسے بھابیاں ہو گئیں یا ملنے جلنے والے، سب کے سامنے آپ نے اپنی عزت بھی قائم رکھنی ہے۔ تو یہ سب سے نا امپورٹنٹ بات ہے۔ کچھ خواتین خاموش رہتے رہتے نا اپنی عزت ہی کھو دیتی ہیں، اپنی ویلیو بھول جاتی ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا، آپ کو نرم رہنا ہے لیکن مضبوط بھی رہنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کی عزت کرتی ہوں لیکن مجھے اس انداز میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، یہ آپ پیار سے بھی کہہ سکتی ہیں۔ یہ جملہ نہ لڑائی ہے نہ کمزوری ہے بلکہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ بات کریں گی تو آپ کی بات دل پر اثر بھی کرے گی اور اثر چھوڑے گی بھی۔ پوائنٹ نمبر 6، خود کو مضبوط بنائیں۔ سچ یہ ہے کہ جب آپ اپنے اندر سے کمزور ہوتی ہیں نا تو دوسروں کا رویہ بھی آپ کو زیادہ تکلیف دیتا ہے اور وہ آپ سے رویہ ہی ویسا رکھتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، خود کو مصروف رکھیں، نئی چیزیں سیکھیں، اپنا کانفیڈنس بڑھائیں۔ جب آپ خود کو بہتر بناتی ہیں نا آپ کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے، لوگ آپ کو ڈیفرنٹ ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ خود کو آپ میں مطلب کوئی ہنر نہیں ہوتا یا آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی یا آپ اس قابل نہیں ہوتی نا تو لوگ پھر آپ کو وہ عزت احترام دیتے نہیں ہیں۔ لیکن یہی اگر آپ خود کو مضبوط کر لیں نا، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں، آپ خود دیکھیں گی کہ سب لوگ ارد گرد کے لوگ تو آپ کی عزت کریں گے لیکن شوہر آپ کی سب سے زیادہ عزت کرے گا، آپ کو رسپیکٹ دے گا۔ تو خود کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ہنر سیکھ سکتی ہیں، آپ آن لائن کام کر سکتی ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا جانتی ہیں تو آپ قرآن پڑھا سکتی ہیں، اگر آپ تھوڑا پڑھا لکھی ہیں تو بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں، کچھ بھی۔ خود کو مضبوط کریں، انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے ہر بات کو دل پر نہ لیں۔ بد مزاج انسان نہ اکثر غصے میں غلط باتیں کرتے ہیں بلکہ وہ کرتے ہی ہمیشہ غلط باتیں ہیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اگر آپ پر بات کو دل پر لے لیں گی تو آپ ہمیشہ اپسٹ رہیں گی، اس لیے کچھ باتیں اگنور کرنا سیکھیں۔ یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کی ذہانت ہے، یہ آپ کی سمجھداری ہے، کیونکہ لوگ تو آپ کو باتیں کریں گے یا پھر آپ کو تانے دیں گے، تو آپ نے ان چیزوں کو نا اپنے دل پر لے کر ڈپریشن میں نہیں جانا بلکہ آپ نے اس قابل بننا ہے کہ آپ ان چیزوں سے لڑ سکیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے محبت اور اٹینشن کا توازن۔ خود پسند شوہر کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اٹینشن۔ آپ اس کی اچھی باتوں کی تعریف کر دیں، اس کی کوششوں کو بھی اپریشیٹ کر دیں لیکن اپنی ویلیو پر کمپرومائز نہ کریں۔ اس کو بتائیں کہ میں آپ کی بھی تعریف کر رہی ہوں، آپ کی ایفرٹ کو بھی مانتی ہوں لیکن مجھے بھی آپ عزت دیں یا میری بھی ویلیو کریں۔ پوائنٹ نمبر 9 جو سب سے زیادہ ضروری ہے، صبر اور دعا کا کردار۔ ہر چیز ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو صبر کرنا ہوگا، دعا کرنی ہوگی اور کنسسٹنس رکھنی ہوگی۔ تبدیلی آتی ہے لیکن وقت لیتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈھیٹ بننا حل نہیں ہے، دب جانا بھی حل نہیں ہے۔ اصل حل کیا ہے؟ سمجھداری، خودداری پلس صبر۔ آپ ایک کمزور عورت نہیں ہیں، آپ ایک مضبوط اور سمجھدار عورت ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کس مسئلے سے گزر رہی ہیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔